الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 24ویں تراویح ادا ہوئی۔ آج تقریباً 27 پارے مکمل ہو چکے۔ آج انشاءاللہ درس تراویح میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ سنیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کے یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نینوا موصل کا ایک علاقہ تھا، وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس قوم کی طرف بھیجا کہ جو قوم بت پرستی شرک میں مبتلا تھی۔ آپ نے انہیں ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا تو آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا۔ آپ نے انہیں اللہ کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور یوں آپ خود ان کے اس عمل سے یعنی ایمان نہ لانے سے ناراض ہو کر آپ شہر سے باہر چلے گئے۔ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں پایا تو وہ بڑے خوف زدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تو عذاب ضرور آئے گا۔ یعنی ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن انہیں ایک طرف یہ تھا کہ اگر عذاب آ گیا تو اب کیا کریں گے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ یونس علیہ السلام کی ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے اوپر عذاب آنے ہی والا تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے میں پلٹ آئے، یعنی وہ لوگ توبہ کر کے ایمان لے آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ان سے پھیر دیا۔ وہ کس طرح؟ جب وہ مدت یعنی 40 دن کی ان کو مدت دی گئی کہ 40 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، بعض نے لکھا کہ 3 دن کی مدت دی گئی۔ الغرض جب وہ مدت پوری ہونے لگی تو آسمان پر شدید سیاہ بادل چھا گئے جن سے دھواں نکلنے لگا، اور وہ دھواں شہر تک پہنچ گیا اور مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ یونس نے جس عذاب کی خبر دی تھی واقعی وہ عذاب آ گیا ہے۔ انہیں یہ لگا کہ اب جو ہے وہ عذاب آنے ہی والا ہے، اور وہ ایسے خوف میں مبتلا ہوئے کہ وہ ڈر کر اپنے شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے، حتیٰ کہ عورتیں اپنے بچوں کو جدا کر کے، جانوروں نے بھی اپنے اپنے بچے چھوڑ دیے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر بے قرار ہو گئے اور اپنی آواز نکالنے لگے، اور ان کے جانوروں کی دردناک آوازیں زبان حال سے آہوزار ایک عجیب دردناک منظر پیش کرنے لگی، حتیٰ کہ سارے انسان، مرد و عورت، بچے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یعنی گویا کہ اس کی بارگاہ میں جھک گئے اور گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ ہم تجھ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور تیرے نبی یونس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ یونس علیہ السلام کی ایسی قوم تھی کہ جو عذاب آنے ہی والا تھا، اور پھر اس وقت وہ عذاب آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئے اور وہ عذاب سے بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس طرح گڑ گڑانے پر اور ایک دوسرے پر جو انہوں نے ظلم کیے تھے وہ معاف کرانے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کرنے اور ایمان لانے کی وجہ سے انہیں اللہ رب العالمین نے اس عذاب سے محفوظ فرما دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ انہوں نے اگر کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا کوئی پتھر بھی اپنے مکان کی بنیاد میں لگایا تھا تو باقاعدہ انہوں نے توبہ کرنے کے بعد، عذاب سے بچنے کے بعد باقاعدہ وہ بنیاد کھود کر وہ پتھر نکال کر جو ہے وہ جس کا تھا وہ اس کو دیا، اور جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ رب العالمین نے ان پر سے عذاب دور فرما دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دن وہ دن تھا جو 10 محرم الحرام کا دن کہلاتا ہے، یعنی جمعہ کا دن تھا، اور اس دن کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے ایک بزرگ عالم کے پاس جا کر پوچھ رہے تھے کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے تو ہم کیا کریں، تو بزرگوں نے انہیں ایک دعا بھی بتائی تھی، اور وہ دعا یہ تھی یا حی حین لا حی، کہ اے وہ ذات جو زندہ ہے کہ جس دن کوئی زندہ نہیں ہوگا لیکن اس دن وہ ذات زندہ ہوگی، اور اس طرح انہوں نے عربی الفاظ میں انہیں دعا بتائی، اور اس طرح انہوں نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور مصیبت پر وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور استغفار کرے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور اسے مصیبت سے محفوظ بھی فرما دیتا ہے۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ دراصل یونس علیہ السلام جب اس قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے محفوظ کر دیا، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حکم نہیں دیا تھا کہ آپ ہجرت کریں، بس آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان پر عذاب آئے گا، اس کے بعد آپ اللہ کا حکم کا انتظار کرتے، لیکن انتظار کیے بغیر آپ اس بستی سے ہجرت کر گئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی اس گویا کہ
یہ جو آپ نے عمل کیا اللہ کے حکم کے بغیر کہ آپ ہجرت کر گئے، یعنی اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ نیکوکار اپنے رب عز و جل کے حکم کے بغیر کوئی ایسا کام بھی نہیں کر سکتے کہ جو بظاہر جائز ہو، یعنی وہ گناہ تو کرنا دور کی بات، وہ جائز کام، مستحب کام، اچھا کام بھی اپنے رب کی اجازت سے کیا کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کتنی پامالی کر کیے جاتے ہیں کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا وہ کام بھی کر ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں اس معاملے میں حضرت یونس علیہ السلام سے درس لینا چاہیے کہ دیکھیے ان کے ساتھ کیا بنا کہ جب وہ ہجرت کر گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی میں جب سوار ہوئے تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہوتا اور وہ کشتی میں سوار ہو جاتا تو وہ کشتی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتی تھی بلکہ وہ بھنور میں پھنس جاتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ بھنور میں پھنس گئی تو ان جو کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے انہوں نے سمجھا کہ یہاں اس کشتی میں کوئی ایسا بھاگا ہوا غلام موجود ہے کہ جس کی وجہ سے کشتی آگے نہیں بڑھ رہی۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی اور قرآن جب نام ڈالے سب کے تو اس میں پہلی دفعہ بھی، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی، تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، اور انہوں نے چونکہ وہ جانتے تو نہیں تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور جب سمندر میں پھینک دیا تو دراصل یہ حضرت یونس علیہ السلام کے اس عمل کی سمجھ لیجئے کہ ایک سزا تھی، ایک اس عمل کا بدلہ تھا کہ جو انہوں نے کیا کہ وہ ہجرت اللہ کے حکم کے بغیر کر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک آزمائش بھی آنی تھی ان پر، اور ان پر یہ ایک ایسی آزمائش تھی جس طرح اور نبیوں پر آزمائشیں آئیں، تو ان پر یہ آزمائش آئی کہ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کہ جب ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا تو ایک بہت بڑی مچھلی، اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ آپ اور میں سوچ سکتے ہیں کہ جو انسان کو نگل جائے، اور جس طرح پہلے کے دور کے لوگوں کا قد بھی بڑا بڑا ہوتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قد بھی طویل ہو، تو کتنی بڑی مچھلی ہوگی کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اچھا، ایک ہے چبا لینا، ایک ہے نگل لینا، یعنی آپ کا جسم اس نے چبایا نہیں بلکہ اس نے جب جھپٹا تو جھپٹنے، یعنی اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم سے ہی اس مچھلی نے، جس مچھلی کی وجہ سے آپ کو ذُنُّون یعنی مچھلی والا، اور آپ کو اسی طرح صاحب حوت یعنی مچھلی والا کہا جاتا ہے، تو یہ یونس علیہ السلام کے یہ لقب ہے۔ اور پھر آپ کا یہ معجزہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس مچھلی کے پیٹ میں محفوظ فرمایا، یعنی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 اندھیروں کے ایک طرح سے ان 3 اندھیروں میں مبتلا کیا۔ ایک تو پانی کا اندھیرا کہ جب وہ کشتی آپ کو نگلنے کے بعد پانی کے اندر چلی گئی تو پانی کے نیچے اندھیرا، اور دوسرا اندھیرا وہ کہ جو مچھلی کے پیٹ کا تھا، اور تیسرا اندھیرا وہ رات کا اندھیرا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح 3 اندھیروں میں آپ کو رکھا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ 40 دن تک وہ مچھلی آپ کو اپنے پیٹ میں لیے رہی، اور اللہ کے نبی 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ کیسی اللہ کی شان ہے! کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ بات آئے کہ کیسے وہ زندہ رہے مچھلی کے پیٹ میں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے اس کی آسان سی مثال کہ جس طرح چوزا جو ہے وہ اپنے انڈے میں زندہ رہتا ہے 21 دن تک، وہ چوزا اس میں رہتا ہے، اس میں نہ کوئی سوراخ ہوتا ہے، نہ کوئی ہوا جانے کا، نہ کوئی غذا کا راستہ، لیکن وہ پھر بھی اسی کے اندر بڑھتا ہے، بنتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور وہ خود ہی جو ہے وہ چونچ سے جو ہے وہ اپنا انڈا توڑ کر باہر نکلتا ہے۔ تو جیسے وہ اتنے سے انڈے میں محفوظ رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس چوزے کو، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جسے چاہے جیسے نوازے۔ تو اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے، اور اس طرح یہ آپ کا جو امتحان تھا اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یعنی مچھلی کے پیٹ میں یہ بھی سمجھ عطا فرمائی کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں ہو کر بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور وہ تسبیح وہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہی آپ تسبیح پڑھا کرتے تھے کہ بے شک تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی طرف یہ نسبت کی کہ مجھ سے خطا ہوئی تو یا اللہ میری اس خطا کو معاف فرما۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ پکار اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے پھر مچھلی کو حکم دیا کہ وہ مچھلی آپ کو کنارے پر لے آئے۔ اب اتنی بڑی مچھلی کنارے پر بھی آئی ہوگی، اور جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو آ کر کنارے پر نکالا، یعنی مچھلی بسا اوقات جب کسی چیز کو نگل جائے تو وہ جلدی سے اگلتی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک شان ہے اللہ رب العالمین کی۔ دیکھیں کہ ویسے عموماً کہ مچھلی کے منہ سے، مچھلی کے پیٹ سے کوئی چیز جلدی سے باہر نہیں آتی،
لیکن حضرت یونس علیہ السلام جو اتنے بڑے انسان ہو کر اور اس مچھلی کے پیٹ میں پھر اتنے دن رہنے کے بعد، یعنی 40 دن پانی کے اندر پھر پیٹ کے اندر، ہم سوچ سکتے ہیں کہ کسی کے پیٹ میں کوئی چیز جائے تو پیٹ میں جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا، یعنی وہ بالکل گل جائے، گل سڑ گئے، ختم ہو جائے، ہضم ہو جائے. لیکن اللہ کی شان کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے پیٹ کو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے حفاظت کی جگہ بنا دیا کہ آپ اس میں محفوظ رہے. اور پھر اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو آ کر اس ایک جس دریا کے کنارے، جس سمندر کے کنارے آپ کو آ کر اس نے اگلا. روایتوں میں آتا ہے جب آپ کو اگلا تو حضرت یونس علیہ السلام کا اس وقت حال یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا جسم جو ہے وہ انتہائی نحیف ہو چکا تھا، یعنی انتہائی کمزور ہو چکا تھا. اور آپ جب اس کنارے پر ڈالے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وہاں پر ایک بیل اگائی. روایتوں میں آتا ہے وہ بیل ویسے تو کدو کی بیل جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، فنبذناہ بالعراء، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو براہنہ حالت میں، یعنی بنا کیونکہ اندر جو کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے بھی گل سڑ گئے، اور پھر اس طرح جب آپ کو نکالا گیا وہو سقیم، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے. میدان میں جب ان کو ڈال دیا تو وہ بیمار تھے، یعنی انتہائی نحیف کمزور ہو چکے تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک کدو کی بیل کا سایہ کر دیا. اب بیل تو جو ہے وہ نیچے زمین پر ہوتی ہے. اب دیکھیے اللہ کی یہ شان کہ اللہ نے اس کدو کی بیل کو شجرہ یعنی درخت کی شان، یعنی درخت کی صورت عطا فرمائی. ویسے تو زمین پر پھیلتی ہے وہ بیل، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے لیے وہ کدو کی بیل اللہ رب العالمین نے اونچی کر دی. اور جب اونچی کر دی تو اس کے ذریعے وہ سایہ جو ہے وہ اس کدو کی بیل کا سایہ حضرت یونس علیہ السلام پر پڑتا، تو اللہ نے دھوپ سے ان کو محفوظ فرمایا. اور پھر ایک بکری کو مقرر کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بکری آتی اور آ کر جو ہے وہ آپ کو دودھ پلاتی باقاعدہ. اور اس طرح یونس علیہ السلام بکری کے دودھ سے اور اس کدو کی بیل کے سائے کے ذریعے دھوپ سے محفوظ ہو کر یوں آپ کے اندر آہستہ 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 آپ میں طاقت آئی. اور کچھ دن کے بعد، بعض روایتوں میں آیا 3 دن کے بعد، اور بعض روایتوں میں آیا کہ 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اسی طرح توانا ہوئے اور پھر آپ اٹھ کر وہاں سے چلے. یعنی یہ بھی اللہ کی آپ قدرت دیکھیے کہ پھر اس دوران اس کنارے پر کوئی انسان نہیں آیا، کوئی جانور نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے نبی کو لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھا. اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدرت کے بڑے اشارے، بڑے نظارے یعنی معلوم ہوتے ہیں کہ اول تو کدو کی بیل، اس میں بھی کوئی حکمت ہی اللہ تعالیٰ کی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے کدو کا استعمال. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے جو ہے وہ شوق سے کدو استعمال کیا کرتے تھے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوکی، کدو، یہ جو ایک ہی نسل ہے تو اپنے استعمال میں رکھیں. علماء لکھتے ہیں کہ گوشت کے ساتھ کدو کا استعمال کیا جائے تو اس طرح گوشت کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کدو کی برکت سے، سبزی کی برکت سے وہ گوشت بھی نفع مند ہو جاتا ہے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہے وہ کدو نہیں کھاتے، ان کو ناپسند ہوتے ہیں. بزرگان دین میں تو یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً یا کسی صحابی نے جب دیکھا کہ آپ کدو شوق سے کھاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے سالن آتا اور کئی سالن ہوتے تو فرماتے کئی سالن چھوڑ کر، اچھے سالن چھوڑ کر میں کدو کا سالن اس لیے کھایا کرتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے کہ سامنے کدو تھال میں یا پلیٹ میں کدو کا سالن موجود ہے تو فرماتے ہیں کہ ہم چن کر کدو کھایا کرتے تھے اس لیے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے. اور حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کے دربار میں، بادشاہی دربار میں جب کدو کا سالن رکھا گیا تو اس نے جب ناک چڑھایا، یعنی اس کو ناپسند ہوا، تو حضرت امام ابو یوسف نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا کہ میرے اس نبی کی سنت کو تم برا نہ کہنا اور اس پر جو ہے وہ منہ نہ بنانا. یاد رکھنا کہ جو میرے نبی کی سنت سے منہ پھیرے گا یا جو میرے نبی کی سنت کو برا کہے گا تو وہ میری تلوار کا منہ دیکھے گا. یہ آپ نے جو ہے فرمایا، یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ سنت سے ہرگز نفرت کا اظہار نہ کیا جائے. یعنی کوئی نہیں کھاتا، کسی کو ناپسند ہو تو وہ اظہار نہ کرے، نہ کھائے، ہاتھ کھینچ لے، لیکن لوگوں کے سامنے اسے برا نہ کہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بھی بڑی حکمت ہے کہ کدو کا استعمال کیا جائے. اسی طرح بکری کا دودھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ بکری کا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے. تو یہ بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. ہمارے ہاں اب عموماً میسر نہیں ہوتا، گاؤں دیہاتوں میں جن کے ہاں بکریاں ہوتی ہیں یا جو پالتے ہیں وہ اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں لکھنے والے کہ بکری کا دودھ جو استعمال کرتا ہوگا اس پر جلدی بڑھاپا طاری نہیں ہوگا. یعنی اتنی اس کے دودھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ بکری جو ہے وہ جنتی جانور ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائیں بھی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم بکری کے جسم سے مٹی جھاڑا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی جانور بنایا ہے.
اب دیکھیے اس میں کتنی کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا شان ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ الغرض اللہ تعالی ہم سب کو حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی جو کچھ سیکھا ہمیں سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔